بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک میں پیش آنے والے عظیم اسلامی تاریخی واقعات میں آج ہم آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بڑے بیٹے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم ولادت کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ گزارشات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار جان کر بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملے گا۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حسن بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ کے پہلے بیٹے ہیں۔ ان کی کنیت ابو محمد القریشی الہاشمی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے نواسے ہیں۔ ان کو سبط رسول اور ریحانت النبی اور شبیہ بالرسول کے القاب سے ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت نصف رمضان 3 ہجری میں مدینہ میں ہوئی۔ تاریخ ولادت کے متعلق دیگر اقوال بھی پائے جاتے ہیں، لیکن راجح قول 15 رمضان کا ہی ہے۔ اسلام میں قاعدہ ہے کہ ولادت کے بعد زندہ مولود کے کان میں اذان کہی جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں اذان کہی۔ اذان کہنے کا مسئلہ نبی علیہ السلام کے غلام ابو رافع نے نبی علیہ السلام سے نقل کیا، اور محدثین جیسے ابو داؤد اور ترمذی نے اپنی روایات میں اسے صحیح قرار دیا ہے اور اس کی تخریج کی ہے، اور محب طبری نے ذخائر العقبہ میں بھی اس کو ذکر کیا ہے، اور علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے بھی اپنی تصنیف سیر اعلام النبلاء میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترجمہ کے تحت اذان کہنے کی روایت کو نقل کیا ہے۔ جناب سیدنا حسن کی جب ولادت ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امر کی اطلاع کی گئی، تو آپ علیہ السلام سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لائے، اور آپ علیہ السلام نے اپنے مبارک لعاب دہن سے سیدنا حسن بن علی کو گھٹی ڈالی۔ اہل خانہ نے آپ علیہ السلام کا نام حرب، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حرب تجویز کیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تبدیل فرما کر حسن نام رکھا۔ نبی علیہ السلام سیدنا حسن کے ساتھ غائب درجہ کا پیار کرتے اور بے حد شفقت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرے بیٹے حسن پیدا ہوئے تو میں نے ان کا نام حرب تجویز کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا فرزند مجھے دکھاؤ، تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ان کا نام میں نے حرب رکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حسن ہے، اور جب حسین پیدا ہوئے تو اسی طرح میں نے ان کا نام حرب رکھا، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ حسین ہیں، اور جب تیسرے فرزند پیدا ہوئے تو میں نے ان کا نام حرب رکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا نام محسن ہے۔ پھر فرمایا کہ میں نے ان فرزندوں کے دیگر نام ہارون علیہ السلام کی اولاد کے اسما کے موافق بھی رکھے ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد کے نام شبر، شبیر اور مشبر تھے۔ چنانچہ اس روایت کو فضائل الصحابہ کے اندر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ ولادت کے موقع پر احکام میں یہ حکم بھی ہے کہ ولادت کے 7ویں دن مولود کے سر کے بال اتروا دیے جائیں، تو اس سلسلے میں حدیث اور تراجم کی روایات میں یہ چیز منقول ہے کہ جب حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ولادت ہوئی تو حضرت فاطمہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 7ویں روز ان حضرات کے سر کے بال اتروائے اور ان بالوں کے وزن کے برابر مقدار میں چاندی صدقہ اور خیرات کر دی۔ چنانچہ ذخائر عقبہ میں جناب امام محمد باقر رحمہ اللہ سے مرسلن روایت منقول ہے، اور اسی طرح حضرت امام محمد باقر کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدین حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ولادت پر ان کے سر کے بالوں کے وزن کے مساوی چاندی صدقہ اور خیرات کی۔ مقصد یہ ہے کہ اپنی اولاد کے حق میں یہ عمل کرنا سنت اور صحیح طریقہ ہے۔ چنانچہ یہ روایات ذخائر العقبہ، سیر اعلام النبلاء، الاستیعاب اور المراسیل لابی داؤد کے اندر منقول ہیں۔ ولادت کے 7ویں روز حلق راس یعنی سر کے بال مڈوانے کے بعد عقیقہ کرنا مسنون عمل ہے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں محدثین اور اہل تراجم نے حضرت حسنین شریفین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے عقیقہ کے متعلق بالوضاحت روایات نقل کی ہیں۔ چنانچہ المصنف ایک کتاب کا نام ہے،
عبد الرزاق میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بکریاں حضرت حسن کی طرف سے اور 2 بکریاں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف سے ان کی ولادت کے 7ویں دن بطور عقیقہ کے ذبح کی، اور آپ نے حکم دیا کہ ان حضرات کے سروں سے بال اتروائے جائیں اور سروں پر خوشبو لگائی جائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس موقع پر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نام پر ان جانوروں کو ذبح کیجیے اور کہیے کہ اللہم لک و الیک ھذہ عقیقۃ فلان۔ روایت کرنے والے راوی نقل کرتے ہیں کہ جاہلیت کے دور میں لوگ جب کسی نومولود کی طرف سے کوئی جانور ذبح کرتے تو روئی کے ساتھ عقیقہ کے جانور کا خون لے کر نومولود کے سر پر لگاتے تھے، مگر حضرات حسنین کی ولادت کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں کیا، بلکہ ارشاد فرمایا کہ خون کے بجائے مرکب خوشبو لے کر ان حضرات کے سروں پر لگا دی جائے۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے جاہلیت کی رسم کی نفی فرما دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرات حسنین کے لیے تعوذ فرمانے کا معمول تھا۔ حدیث شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین کے لیے تعوذ فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں تم دونوں کو ہر شیطان سے اور ایذا رساں جانور سے اور ہر دکھ دینے والی نظر سے اللہ تعالیٰ کی کلمات کاملہ کے ساتھ پناہ میں دیتا ہوں، اور فرماتے تھے کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں اسماعیل اور اسحاق کو انہی کلمات کے ساتھ تعوذ فرمایا کرتے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ دعاؤں کے ساتھ دم کرنا اور نظر بد سے حفاظت کے لیے اس کا اہتمام کرنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل و عیال کے لیے چاندی کا زیور استعمال پسند نہیں فرمایا، چنانچہ آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے عزیزوں یعنی پیارے نواسوں حضرات حسنین کریمین کے ہاتھوں سے چاندی کے کنگن اتروائے اور عاج وغیرہ کے زیور خریدنے کے لیے ارشاد فرمایا۔ عاج بمعنی ہاتھی دانت اور اس قسم کی چیزیں جو سینگ وغیرہ سے بنی ہو حلال جانور کے، تو اور اس کے ساتھ جو ہے وہ زیور بنائے جاتے ہیں۔ اس واقعے میں دنیاوی زیب و زینت سے اعراض کی تعلیم پائی جاتی ہے۔ چنانچہ مشکات میں حضرت ثوبان سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر کی تیاری فرماتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملاقات کے بعد سفر پر روانہ ہوتے، اور اسی طرح جب کسی سفر سے واپس ہوتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے ہاں تشریف لے جاتے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس ہوئے تو حسب معمول جناب سیدہ فاطمہ کے مکان پر تشریف لائے اور دیکھا کہ سیدہ فاطمہ کے مکان کے دروازے پر منقش پردہ لٹکا ہوا ہے اور حضرات حسنین کریمین نے ہاتھوں میں چاندی کے کنگن پہنے ہوئے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکان کے اندر تشریف نہیں لائے اور واپس چلے گئے۔ حضرت فاطمہ نے معلوم کر لیا کہ جناب نبی کریم کے میرے گھر میں تشریف نہ لانے میں یہی چیز مانے ہوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آئی ہے، تو حضرت سیدہ فاطمہ نے آویزاں شدہ پردہ پھاڑ دیا اور اپنے فرزندوں کے ہاتھوں سے چاندی کے کنگن اتروا لیے۔ اس پر ان دونوں برادران گریہ کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کے وہ کنگن حاصل کر کے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیے اور ارشاد فرمایا کہ انہیں آل فنا کے پاس لے جاؤ، ان غریب لوگوں کو دے دو، یہ میرے اہل و عیال ہیں، ان کے لیے میں حیات دنیاوی میں بہترین لذت دار خوراک اور زیب و زینت کی چیزیں پسند نہیں کرتا۔ فرمایا کہ اے ثوبان، فاطمہ کے لیے عصب یعنی بحری جانور کی ہڈی کا ہار اور اولاد فاطمہ کے لیے عاج یعنی ہاتھی دانت کے کنگن خرید کر لاؤ۔ ان واقعات کے ذریعے دنیاوی زینت کے ترک کی ہدایت پائی جاتی ہے اور سادہ معاشرت اختیار کرنے کی تلقین کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک بار ہمارے یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس وقت حضرت حسن حسین سو رہے تھے۔ حضرت حسین نیند سے بیدار ہوئے اور پانی طلب کیا تو آپ علیہ السلام نے مشکیزہ سے پیالہ میں ڈالا اور پلانے کے لیے حضرت حسین کو پانی دینے لگے تو اس وقت حضرت حسن بھی پانی پینے کے لیے آگے بڑھے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کیا اور حضرت حسین کو پانی کا پیالہ پہلے دیا۔ اس بات پر حضرت فاطمہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان دونوں میں سے کیا آپ کو حسین زیادہ پسندیدہ ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات نہیں، بلکہ حسین نے پانی پہلے طلب کیا اس لیے انہیں پہلے عطا کیا۔ یہ روایت تہذیب
تاریخ ابن عساکر وغیرہ کے اندر منقول ہیں۔ اسلام میں ایک شرعی مسئلہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل و عیال کے لیے فرض صدقہ لینا ناجائز ہے اور ان کے لیے واجبی صدقہ کا استعمال ممنوع ہے، اور اس پر بہت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور فرامین موجود ہیں۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت سے ایک واقعہ حدیث کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، جو کہ صحیح بخاری کے اندر منقول ہے۔ چنانچہ رشید بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص نے کھجور کا ایک طبق نبی علیہ السلام کی خدمت میں لا کر پیش کیا، تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ صدقہ ہے یا ہدیہ؟ تو اس شخص نے عرض کیا کہ یہ صدقہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اسے لوگوں کو دے دو۔ اس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مٹی میں کھیل رہے تھے، انہوں نے کھجور کا ایک دانہ اپنے منہ میں ڈال لیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن کے منہ پر انگلی مبارک ڈالی اور کھجور کا دانہ نکال کر پھینک دیا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ ہم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں کھایا کرتے۔ اسی طرح یہ روایت طبقات ابن سعد وغیرہ کے اندر بھی منقول ہے۔ حضرت حسن نے اپنے بچپن کے دور میں جن چیزوں کی تعلیم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت وتر کے کلمات تعلیم فرمائے جنہیں دعائے وتر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ اور جامع ترمذی کے اندر منقول ہے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دعا کو نقل کیا ہے۔ اسی طرح حدیث کی ایک کتاب ہے المصنف، جس کے مصنف ہیں ابن ابی شیبہ، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوری سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ ابو عبد الرحمن جو حضرت عبداللہ بن مسعود کے بلا واسطہ شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ابن مسعود ہمیں وطروں کے لیے درج ذیل دعا تعلیم کیا کرتے تھے، اللہم انا نستعینک و نستغفرک سے لے کر آخر تک۔ چنانچہ حضرت حسن والی دعا جس کے کلمات کچھ یوں ہیں، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت الی آخرہ، یہ دونوں دعائیں پڑھنا حدیث سے ثابت ہے، اور دونوں دعائیں اگر کسی کو آتی ہوں تو وہ قنوت میں پڑھ سکتا ہے، ورنہ ان میں سے جو بھی دعا آتی ہو اس کو پڑھ لینا کافی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مختلف قسم کی بیعت ہوا کرتی تھی، مثلا اسلام لانے کی بیعت، کسی عہد و میثاق پر بیعت، جہاد اور جہاد کے لیے بیعت توبہ وغیرہ۔ بعض اوقات چھوٹے بچوں کے نے بھی بیعت کی، علماء نے اس بیعت کو بیعت تبرک سے تعبیر کیا ہے، اور یہ بیعت بھی روایات میں دستیاب ہوتی ہے۔ چنانچہ ابن عساکر نے جناب امام محمد باقر رحمہ اللہ سے یہ چیز نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں حضرت حسن اور حضرت حسین، عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچپن میں بیعت کر لی۔ یہ ایک شرف ہے جس کے ساتھ نبی علیہ السلام نے ان عزیزوں کو مشرف فرمایا، اور اس کی تاثیر اور برکت ان حضرات کے اعمال صالحہ کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ حضرت امام حسن کے حق میں ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت آپ علیہ السلام منبر پر تشریف فرما تھے، حضرت حسن آپ کے پہلو مبارک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ لوگوں کی طرف دیکھتے اور پھر حضرت حسن کی طرف نظر فرماتے، اسی دوران فرمایا، یہ میرا بیٹا سردار ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کرا دے گا۔ چنانچہ مشکات شریف کی روایت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان بنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ چنانچہ اس پیشن گوئی کے مطابق ربیع الاول 41 ہجری میں حضرت حسن اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان مسئلہ خلافت میں صلح اور مصالحت ہوئی۔ اس چیز کا ذکر ہم آگے چل کر آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بھی بیان کریں گے۔ قدیم مورخین میں ایک صاحب ابو جعفر محمد بن حبیب بن امیہ البغدادی ہیں، جو اپنے دور کے مشہور مورخ اور اخباری ہیں اور مشہور نسبدان ہیں۔ چنانچہ ابو جعفر نے اپنی کتاب کے اندر ایک عنوان اشراف المعلمین و فقہانوہم قائم کر کے لکھا ہے کہ فلاں شخص کا فلاں شخص معلم اور اتالیق تھا اور فلاں آدمی کی کتاب میں سے تھا، یعنی اس کے ان کو نوشت و خوان سکھلاتا تھا، یعنی لکھنا پڑھنا سکھاتا تھا۔ اس سلسلہ میں اس نے درج کیا ہے کہ عبداللہ بن حبیب معلم الحسن والحسین، یعنی عبداللہ بن حبیب ان دونوں حضرات کے بچپن میں معلم تھے اور تعلیم کیا کرتے تھے۔
علامہ ذہبی نے مسئلہ ھذا کو اپنی تالیف سیر اعلام النبلاء میں ابو عبد الرحمن السلمی کے ترجمہ میں نقل کیا ہے۔ ابو عبد الرحمن اولاد صحابہ میں سے تھے اور کوفہ کے مشہور قاریوں میں مشہور امام تھے۔ انہوں نے قرآن کریم کی تعلیم حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے حاصل کی۔ اسی طرح علامہ ابن عبد البر نے اپنی تعریف الاستیعاب میں حضرت علی کے ترجمہ کے آخر میں اس مسئلہ کو نقل کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ان دونوں عزیزوں یعنی حسنین کریمین پر شفقت فرمانے کے متعدد واقعات محدثین نے ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ اس طرح ہے کہ عبداللہ بن جعفر الطیار اپنے بچپن کا ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر سے واپس تشریف لانے کی خبر معلوم کرتے تو ہم یعنی عبداللہ، حضرت حسن اور حضرت حسین بطور پیش قدمی کے آگے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ علیہ السلام غایت شفقت کی بنا پر ہمیں اٹھا کر اپنی سواری پر اپنے آگے پیچھے سوار کر لیتے اور ہم اسی صورت میں مدینہ میں داخل ہوتے۔ چنانچہ اس طرح کے متعدد واقعات حدیث کی مختلف کتابوں کے اندر منقول ہیں۔ اب ہم مختصر طور پر حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے دور میں ان حضرات کی فضیلت اور ان کی اہمیت کو بیان کریں گے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی بہت زیادہ عزت اور تعظیم کیا کرتے تھے۔ چنانچہ علامہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت صدیق اکبر حضرت حسن بن علی کی تکریم اور تعظیم ملحوظ رکھتے تھے اور ان کے ساتھ محبت کرتے اور ان پر فدا ہوتے تھے۔ چنانچہ اس سلسلے میں صدیقی عہد خلافت کے چند واقعات ہم آپ کے سامنے ان میں سے چند ایک واقعات پیش کرتے ہیں۔ واقعات تو بہت سارے ہیں لیکن ایک واقعہ بطور نمونہ کے پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق کی عہد خلافت کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی عقبہ بن حارث ذکر کرتے ہیں کہ جناب ابو بکر نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی اور مسجد نبوی سے باہر تشریف لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ یہ حضرات حسن بن علی کے پاس سے گزرے، وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت حسن کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور فرمانے لگے یہ فرزند تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشابہ نہیں ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر مسکرا رہے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت منقول ہے۔ اسی طرح شیعہ کے قدیم مورخ یعقوبی نے اپنی کتاب تاریخ یعقوبی جلد ثانی کے اندر بھی اس واقعہ کو نقل کیا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر بھی ان حضرات کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت تھی۔ چنانچہ اس میں سے بھی ایک واقعہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عہد خلافت میں فتوحات بہت ہوئیں اور بہت سے غنائم مدینہ منورہ میں پہنچے۔ ایک بار بہت سی عمدہ پوشاکیں اور کپڑے علاقہ یمن سے دربار خلافت میں آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیگر صحابہ کی اولادوں کو پوشاکیں عنایت فرمائیں اور حضرت حسن اور حضرت حسین کے لیے ان میں کوئی مناسب پوشاک نہیں تھی۔ اس پر جناب عمر نے والی یمن کو پیغام بھیجا کہ ان دونوں صاحبزادوں کی شایع نشان لباس تیار کر کے بھیجا جائے۔ چنانچہ جب وہ لباس تیار ہو کر آیا اور حضرات حسنین کریمین نے زیب تن کیا تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب میری طبیعت خوش ہو گئی ہے۔ چنانچہ یہ واقعہ سیر اعلام النبلاء کے اندر علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ اسی طرح عہد فاروقی میں حضرت عمر کی طرف سے حضرات حسنین کریمین کے لیے مالی حقوق کی پوری طرح رعایت کی جاتی تھی اور حضرات حسنین کریمین کے وظائف دیگر حقداروں کی طرح حسب مراتب ادا کیے جاتے تھے۔ چنانچہ امام جعفر صادق اپنے والد گرامی حضرت امام محمد باقر رحمہ اللہ سے ذکر کرتے ہیں کہ جب عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے وظائف ان کے والد گرامی حضرت علی کے برابر مقرر فرمائے اور 5,000 درہم بدری صحابہ کے موافق سالانہ عطایا فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ اس چیز سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرات کو باقاعدگی کے ساتھ اسلامی ریاست کے طے شدہ وظائف ادا کیا کرتے۔ چنانچہ یہ روایات آپ کو ذخائر العقبہ، تہذیب ابن عساکر ابن بدر، سنن کبریٰ للبیہقی اور اسی طرح البدایہ والنہایہ کے اندر مل جائیں گی۔ مشہور محدث عبد الرزاق نے اپنی کتاب المصنف جلد 11 میں باب الدیوان میں ذکر کیا ہے کہ کسریٰ کے خزائن جب عہد فاروقی میں پہنچے تو اس پر حضرت عمر نے صحابہ سے تقسیم کے معاملے میں مشورہ دریافت کیا کہ ان خزائن اور اموال کو پیمانے سے ماپ کر تقسیم کیا جائے یا ہاتھ کی ہتھیلیوں سے اندازہ کر کے لوگوں کو دیا جائے۔ تو اس وقت حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہاتھوں کی ہتھیلی سے دینا کافی ہے۔
چنانچہ آگے لکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے سب سے پہلے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ہتھیلیوں سے ماپ کر دیا، پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر اسی طرح دیا، پھر اور لوگوں کو بلا بلا کر دینا شروع کر دیا۔ حضرت عمر نے ایک دفتر قائم کیا اور مہاجرین میں سے ہر مہاجر کے لیے 5,000 درہم سالانہ اور انصاری میں سے ہر انصاری کے لیے 4,000 درہم سالانہ وظیفہ مقرر کیا، اور ازواج مطہرات میں سے ہر ایک خاتون کے لیے 12,000 درہم سالانہ وظیفہ مقرر کیا۔ چنانچہ المصنف لعبد الرزاق کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دختر نیک اختر سیدہ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح امیر المومنین حضرت عمر سے کرایا تھا۔ اس سلسلہ رشتہ داری کی بنا پر حضرات حسنین کریمین کی آمد و رفت اپنی بہن کے ہاں حضرت عمر کے گھر میں ہوتی رہتی تھی، اور باہم نشست و برخاست کا معاملہ چلتا رہتا تھا۔ چنانچہ محدثین نے یہ چیز ایک فقہی مسئلہ کے تحت ذکر کی ہے کہ انسان اپنی بہن یا بیٹی کے بالوں پر نظر کر سکتا ہے۔ چنانچہ ابن ابی شیبہ نے اپنی سند کے ساتھ لکھا ہے کہ سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین اپنی بہن ام کلثوم کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے، اس حالت میں کہ وہ بعض اوقات اپنے سر کے بالوں میں کنگھی کر رہی ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کرامت ذکر کی گئی ہے، جس کو شیعہ علماء نے بھی نقل کیا ہے۔ وہ اس طرح لکھا ہے کہ شہر اصفہان میں ایک مسجد ہے، وہاں کے لوگ اسے لسان الارض کہتے ہیں۔ یہ مسجد فاضل ہندی کی قبر کے نزدیک ہے۔ وہاں کے اکابر کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب کے خلافت کے عہد میں اسلامی لشکر کے ساتھ حضرت امام حسن فتوحات کے سلسلے میں یہاں تشریف لائے، تو اس وقت یہ زمین جناب امام حسن سے ہم کلام ہوئی اور اس نے گفتگو کی، اس وجہ سے لوگ اس مقام کو لسان الارض کہتے ہیں۔ چنانچہ اس واقعہ کو شیخ عباس القمی نے اپنی تصنیف تتمت المنتہا فی وقائع ایام الخلفاء میں اس طرح نقل کیا ہے۔ چنانچہ روایت کا جو فارسی متن ہے اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سیدنا حسن کی کرامت کا وقوع پایا گیا، اور ثابت ہوا کہ حضرت امام حسن عہد فاروقی میں اسلامی عساکر یعنی لشکر میں شمولیت اختیار کرتے تھے اور جنگی معاملات میں حصہ لیا کرتے تھے۔ یہ تو کیفیت تھی حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دور خلافت میں کہ جو مقام اور مرتبہ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حاصل تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں تیسرے خلیفہ راشد حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی۔ چنانچہ اختصار کے ساتھ ہم ایک قدیم مورخ عمر بن سبت النمیری، انہوں نے اپنی کتاب تاریخ مدینہ المنورہ میں اپنی سند کے ساتھ مشہور تابعی عروہ بن زبیر کا قول نقل کیا ہے۔ عروہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان کے عہد خلافت کو پایا، اس دور میں اہل اسلام میں سے ہر شخص کے لیے مالی حق مقرر تھا جو اس کو ملتا تھا۔ یہ ایک مشہور ثقہ تابعی کی گواہی ہے کہ عہد عثمانی میں مسلمانوں کے مالی حقوق کا لحاظ کیا جاتا تھا، اور ان کے یہ حقوق انہیں صحیح طور پر حاصل تھے، کسی حقدار کا مالی حق ضائع نہیں ہوتا تھا۔ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ ایک مشہور اور ثقہ تابعی ہیں، جو حضرت عثمان کے دور کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان کے دور کو پایا ہے۔ اس وقت میں ایک نوخیز نوجوان تھا۔ حضرت عثمان کے عہد میں اموال کی تقسیم ہوتی تھی، اور خلیفہ اسلام کی طرف سے اعلان کیا جاتا تھا کہ اے مسلمانوں، صبح پہنچ کر اپنے وظائف آ کر لے جائیے، تو وہ صبح کو پہنچتے اور اپنے مالی وظائف حاصل کرتے، اور پھر اس طرح آواز ہوتی کہ اے مسلمانوں کی جماعت، صبح کو آ کر اپنی پوشاکیں اور لباس لے جاؤ۔ بس پوشاکیں اور کپڑے لائے جاتے اور ان کے درمیان تقسیم کر دیے جاتے۔ حضرت حسن بصری سے اس طرح بھی روایت ہے کہ خلیفہ اسلام کی طرف سے منادی ہر روز ندا کیا کرتا تھا کہ آؤ اپنے عطیات کی طرف، اور یہاں تک کہتا کہ آ کر روغن زرد، گھی اور شہد وغیرہ لے جاؤ۔ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ اس دور کی عمومی کیفیت کو ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دشمنان اسلام اہل اسلام سے دور بھاگتے تھے، مالی عطیات اہل اسلام میں تقسیم کیے جاتے تھے، یعنی انہیں اپنے مالی حقوق کما حق حاصل تھے، اور اہل اسلام کے مابین معاملات بہت اچھے تھے، یعنی باہم اتفاق تھا، نفاق نہیں تھا، اور ہر خیر کی کثرت تھی، یعنی خیر و برکت کی بہتات تھی، اور زمین پر کوئی مومن دوسرے مومن سے خائف نہیں تھا، یعنی امن و سلامتی اور خوشحالی کا دورہ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جہاد میں بھی شریک رہے۔ چنانچہ غزوہ طرابلس اور افریقہ وغیرہ جو کہ 26 ہجری میں پیش آیا، علماء تاریخ نے اس واقعہ کو اس طرح سے ذکر کیا کہ 26 ہجری میں جب عبداللہ بن سعد بن ابی سراح علاقہ مصر کے امیر اور والی مقرر ہوئے،
تو انہوں نے خلیفہ وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مغربی ممالک طرابلس وغیرہ اور افریقہ کی طرف جہاد کے لیے اجازت طلب کی۔ تو اس موقع پر حضرت عثمان نے اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اس معاملے میں مشورہ کیا، تو ان حضرات نے جہاد پر جانے کا مشورہ دیا کہ ان اطراف میں اسلامی لشکر کو پیش قدمی کرنی چاہیے۔ چنانچہ مدینہ طیبہ سے جہاد کے لیے ایک لشکر مرتب کیا گیا، جس میں صحابہ کرام کی ایک جماعت بھی شامل تھی۔ چنانچہ ان صحابہ میں عبداللہ بن عباس، اسی طرح عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عامر، عبداللہ بن جعفر، حضرت حسن بن علی، حسین بن علی، عبداللہ بن زبیر وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی شریک تھے۔ اور یہ جیش اسلامی 26 ہجری میں عبداللہ بن ابی سراح کی نگرانی اور قیادت میں جہاد کے لیے روانہ ہوا، اور برقہ کے مقام پر عقبہ بن نافع سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس کے ساتھ مسلمانوں کی ایک جماعت تھی۔ پھر یہ تمام حضرات طرابلس میں، پھر افریقہ وغیرہ کی طرف روانہ ہوئے، اور ملک کے مختلف علاقہ جات سے انہوں نے اپنے مجاہدین کو پھیلا دیا۔ چنانچہ اس واقعہ کو علامہ ابن خلدون نے اپنی تاریخ ابن خلدون کے اندر بھی نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ غزوہ خراسان، طبرستان اور جرجان وغیرہ جو کہ 30 ہجری میں پیش آئے، ان کے اندر جو ہے وہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے شرکت کی، جس کا ذکر البدایہ والنہایہ، تاریخ ابن جریر اور تاریخ ابن خلدون وغیرہ کے اندر منقول ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے دور خلافت کے اندر حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو وظائف اور عطیات جو ہے وہ دیا کرتے۔ چنانچہ شیعہ حضرات نے حضرت امام علی رضا رحمہ اللہ کی زبانی ایک واقعہ نقل کیا، جس کو عبداللہ مامقانی نے اپنی تصنیف تنقیح المقال میں نقل کیا ہے۔ یعنی سہل بن قاسم ابو سنجانی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضا رحمہ اللہ نے مجھے خراسان کے علاقہ میں فرمایا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان نسبی رشتہ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ وہ کیسے؟ تو حضرت امام علی رضا رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب عبداللہ بن عامر نے، جو حضرت عثمان کی طرف سے افواج کے امیر تھے، خراسان فتح کیا، تو اجمیوں کے بادشاہ یزدجرد بن شہریار کی 2 لڑکیاں اس کے ہاتھ لگیں۔ اس نے دونوں لڑکیوں کو حضرت عثمان کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ پھر حضرت عثمان نے ایک لڑکی حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، اور دوسری حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کر دی۔ یہ دونوں لڑکیاں حضرت حسن اور حضرت حسین کے ہاں صاحب اولاد ہو کر فوت ہوئیں، اور جو لڑکی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھیں، ان سے حضرت علی بن حسین زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ یہ تفصیل تنقیح المقال لعبداللہ مامقانی کے تحت اس کتاب کے اندر منقول ہے۔ یہاں تک ہم نے آپ کے سامنے تینوں خلفاء یعنی حضرت ابوبکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دور خلافت میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار اور ان کے جہادی خدمات کے متعلق کچھ گفتگو پیش کی۔ یہ موضوع بہت طویل ہے، ہم نے صرف نمونے کے طور پر چند واقعات آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ باقی جو حضرات اس کی تفصیل چاہتے ہوں، جن کتابوں کے نام ہم نے آپ کو بتائے ہیں، ان کتابوں کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس پیشن گوئی کی طرف جس کا ذکر ہم نے پیچھے آپ کے سامنے کیا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے مابین صلح اور صفائی کروائے گا۔ چنانچہ یہ واقعہ اسلام میں اپنے پس منظر میں ایک بڑی تاریخی اہمیت کا حامل ہے، اور مورخین نے بہت کچھ رتب و یابس چیزیں فراہم کی ہیں، لیکن مناسب یہ ہے کہ اس واقعہ کو محدثین کی روایات کی روشنی میں پیش کیا جائے تاکہ اصل حقیقت حال کے زیادہ قریب ہو۔ بعد ازاں کچھ تاریخی روایات بھی ہم آپ کے سامنے بیان کر دیں گے۔ چنانچہ بخاری شریف کتاب الصلح میں حضرت امام حسن بصری سے مروی ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہاڑوں کے مانند لشکر باہم متقابل ہوئے۔ حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ یہ لشکر اور عساکر ایک دوسرے کو قتل کیے بغیر پسپا ہونے والے نہ تھے۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ اللہ کی قسم خیر الرجلین تھے، یعنی عمر بن عاص سے بہتر تھے۔ انہوں نے حضرت عمر بن عاص سے کہا کہ اگر ایک فریق دوسرے کو قتل کر ڈالے اور دوسرا فریق پہلے فریق کو قتل کر دے تو لوگوں کے معاملات کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ ان عورتوں اور بال بچوں اور کمزور لوگوں کی نگہداشت کون کرے گا؟ یعنی اس صورت میں یہ لوگ ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ تو ان حالات کے پیش نظر حضرت امیر معاویہ نے بنی عبد شمس کے 2 افراد عبد الرحمن بن سمرہ اور عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضرت حسن کی طرف روانہ کیا اور فرمایا کہ حضرت حسن کے پاس جا کر صلح نامہ پیش کیجیے اور انہیں صلح پر آمادہ کر دیجیے۔
یہ دونوں حضرات حضرت حسن کے پاس پہنچے اور اس مسئلہ پر گفتگو کر کے صلح کی دعوت دی۔ اس پر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو فرمایا کہ ہم بنو عبد المطلب ہیں، اپنے اہل و عیال، اقربا، خدام پر بخشش، توسع اور کرم کرنا ہماری جبلت میں داخل ہے، اور اس مال سے ہم ان سب کے حقوق ادا کرتے ہیں، اور اب اس امت میں بہت انتشار اور فساد واقع ہو گیا ہے۔ اس پر ان دونوں بزرگوں نے کہا کہ آپ کی ضروریات اور تقاضے پورے کیے جائیں گے اور مطالبات تسلیم کیے جائیں گے۔ جناب سیدنا حسن نے فرمایا کہ ان وعدوں کی ایفا کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ان دونوں نے کہا کہ ہم ذمہ دار ہیں۔ اس کے بعد مسئلہ خلافت میں حضرت سیدنا حسن نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کر لی۔ چنانچہ بخاری کے اندر یہ واقعہ منقول ہے۔ چنانچہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ وہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر میں افتراق اور انتشار دیکھا تو انہیں سخت ناراضی ہوئی اور کبیدہ خاطر ہوئے۔ اس روایت کی بنا پر اس پر آپ نے حضرت امیر معاویہ کی طرف خط لکھا۔ ادھر اہل شام آمادہ تھے، اپنے مسکن پر ٹھہرے اور جانبین کے درمیان صلح کی کوشش کی گئی۔ حضرت امیر معاویہ نے عبداللہ بن عامر اور عبد الرحمن بن سمرہ کے ان دونوں کو اس مقصد کے لیے بھیجا۔ وہ دونوں حضرات حضرت حسن کے پاس آئے۔ انہوں نے حضرت سیدنا حسن کے تقاضوں کو پورا کرنے کا ذمہ لیا۔ پس حضرت سیدنا حسن نے شرط لگائی کہ کوفہ کے بیت المال سے وہ 50 لاکھ درہم حاصل کریں گے، اور دار ابجرد کا خراج بھی حضرت حسن کے لیے ہوگا، اور حضرت علی کے خلاف ان کی موجودگی میں ہتک آمیز کلام نہیں کیا جائے گا۔ ان شرائط پر حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ امر خلافت سے دستبردار ہوئے اور خلافت کا معاملہ حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دیا۔ اس صلح میں مسلمانوں کا خون ریزی سے بچاؤ کرنا اور مسلمانوں کا کلمہ واحد پر جمع کرنا مقصود نظر تھا۔ چنانچہ اس طور پر ان دونوں حضرات کے درمیان مصالحت ہوئی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر سب لوگ مجتمع ہو گئے۔ علماء نے اس موقع پر تحریر کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہما سے بہت سی شرائط اور مصالحت کی تھیں، جن امور کی انجام دہی کی ذمہ داری قبول کی، ان کو ایفا کیا اور پورا کر دیا۔ چنانچہ علامہ ابن حجر مکی رحمہ اللہ اپنی کتاب صواعق المحرقہ کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ یہ شرائط جو طے کی گئیں یہ بہت زیادہ تھی، ان کا التزام بھی کیا گیا اور ان کو پورا بھی کیا گیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان جب صلح ہو گئی تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی اور دشمنان اسلام کے لیے صف ماتم بچ جانے کا مقام تھا۔ ان کے تمام منصوبے اور اسلام کے خلاف سازشیں ایک یک لخت جو ہے وہ خاک میں مل گئیں، اور ان کے تمام خواہشیں اور اسلام کی پستی کے خواب چکنا چور ہو گئے، اور وہ بہت ہی خائب و خاسر اور ناکام اور نامراد ہو گئے۔ چنانچہ بعض لوگ آج کے زمانے میں بھی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ چنانچہ اب ہم تشیعوں کے قدیم مورخ دینوری سے حضرت سیدنا حسن اور حضرت سیدنا امیر معاویہ کی صلح کے واقعہ کو نقل کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی کتاب اخبار الطوال کے اندر اس واقعہ کو نقل کیا ہے۔ چنانچہ قدیم شیعی مورخ دینوری تحریر کرتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو بزدلی کا شکار پایا تو عبداللہ بن عامر کی طرف صلح کی چند شرائط ارسال کی۔ چنانچہ حضرت حسن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ان کے سپرد کر دیں۔ چنانچہ وہ شرائط یہ تھیں: پہلی شرط، اہل عراق پر دشمنی اور کینہ کی بنا پر گرفت نہیں کی جائے گی۔ دوسرا، ہر اسود اور احمر کو امان دی جائے گی، یعنی عام رعایا کو امان ہوگی۔ تیسرا، لوگوں کی یاوہ گوئی کو برداشت کیا جائے گا۔ چوتھا، علاقہ احواز کا مکمل خراج ہر سال حضرت حسن کے سپرد کیا جائے گا۔ پانچویں شرط، ان کے برادر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20 لاکھ درہم سالانہ وظیفہ دیا جائے گا۔ چھٹا، عطایا اور صلہ میں بنی ہاشم کو بنی عبد شمس پر فضیلت دی جائے گی اور ان کا حق فائق رکھا جائے گا۔ اس مقام پر دینوری شیعی نے مزید لکھا ہے کہ عبداللہ بن عامر نے حضرت حسن کی یہ شرائط حضرت امیر معاویہ کی خدمت میں ارسال کر دیں۔ اس طرح صلح مکمل ہو گئی اور جانبین اس پر راضی ہو گئے۔ نمونے کے طور پر ہم نے صرف آپ کے سامنے ایک ہی حوالہ پیش کیا ہے، ورنہ اس کے علاوہ تاریخ یعقوبی کے اندر، کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، اسی طرح بحار الانوار اور اسی طرح حبیب السیر وغیرہ کتابوں کے اندر مختلف علماء اور شیعی عالمین نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کر کے خلافت سے دستبردار ہو گئے اور مسلمانوں کے افتراق اور انتشار کو اتفاق اور اتحاد کے اندر تبدیل کر دیا۔ اب ہم آتے ہیں اس صلح اور مصالحت کی تاریخ کی طرف۔
چنانچہ علامہ ابن کثیر اپنی مشہور تصنیف البدایہ والنہایہ میں ذکر کرتے ہیں کہ یہ تاریخ جو ہے وہ جمادی الاولیٰ کی کوئی تاریخ تھی یا ربیع الاخر کی کوئی تاریخ تھی، واللہ عالم، یعنی محدثین اور مورخین اپنے اپنے حساب سے ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح خلیفہ ابن خیاط نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے کہ عام الجماد 41 ہجری میں حضرت حسن اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے انبار کے نزدیک ارض سواد کے مسکن میں جمع ہوئے اور دونوں نے خلافت کے معاملہ میں باہم صلح کر لی، اور حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ کو امر خلافت سپرد کر دیا اور کنارہ کش ہو گئے۔ یہ واقعہ ربیع الاخر یا جمادی الاولیٰ 41 ہجری میں پیش آیا۔ عامر شعبی رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ جب حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کی تو میں بھی اس موقع پر حاضر تھا۔ امیر معاویہ نے حضرت حسن سے کہا کہ اس مصالحت کی لوگوں کو اطلاع کیجیے کہ آپ نے امر خلافت کو ترک کر دیا ہے اور اسے ہمارے سپرد کر دیا ہے۔ تو اس موقع پر حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مقام سے اٹھے اور حمد و ثنا کے بعد فرمایا، دانشمندوں میں سے زیادہ دانشمند وہ شخص ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، اور عاجزوں میں سے وہ شخص زیادہ عاجز ہے جو فاجر ہے۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ معاملہ جس میں امیر معاویہ نے اور ہم نے اختلاف کیا، یا تو میرا حق تھا جسے میں نے امیر معاویہ کے لیے ترک کر دیا، اور یا یہ امر اس شخص کا حق تھا جو مجھ سے زیادہ حقدار ہے۔ بہرحال میں نے لوگوں کی خونریزی سے بچانے کی خاطر یہ صورت صلح کے طور پر اختیار کر لی۔ چنانچہ یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ، حلیۃ الاولیاء، سنن کبریٰ للبیہقی، سیر اعلام النبلاء، حیا کتابوں میں سے بحار الانوار کتاب میں نقل کی گئی ہے۔ اسی طرح ہم آپ کے سامنے اس چیز کو بھی نقل کرتے ہیں کہ کیا حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت امیر معاویہ کی بیعت کی یا نہیں کی۔ چنانچہ یہ چیز اہل سنت والجماعت کی روایات کے اعتبار سے تو مسلم ہے، لیکن شیعہ کے نزدیک بھی یہ مسئلہ مسلمات میں سے ہے، اور بے شمار شیعہ علماء نے اپنی تصانیف میں بالوضاحت اس کو درج کیا ہے۔ چنانچہ ہم حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے فرمان کی روشنی میں کچھ حوالے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ پہلا حوالہ کتاب کا ہے جس کا نام ہے رجال کشی، اور یہ کتاب شیعہ اسماء الرجال کی مستند ترین کتاب مانی جاتی ہے، جس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت سیدنا حسن کی طرف خط ارسال کیا کہ آپ اور آپ کے برادر حسین اور حضرت علی کے دیگر احباب ہمارے ہاں تشریف لائیں۔ جب یہ حضرات حضرت امیر معاویہ کے ہاں جانے کے لیے روانہ ہوئے تو ان کے ہمراہ قیس بن سعد بن عبادہ انصاری بھی روانہ ہوئے۔ یہ حضرات ملک شام میں حضرت امیر معاویہ کے پاس تشریف لے گئے تو حضرت امیر معاویہ نے انہیں اندر آنے کی اجازت دے دی۔ وہاں اس مجلس میں کئی خطبہ جمع کیے گئے تھے۔ پھر حضرت امیر معاویہ نے حضرت حسن سے کہا کہ آپ اٹھیے اور بیعت کیجیے۔ چنانچہ حضرت حسن اٹھے اور انہوں نے حضرت معاویہ کی بیعت کی۔ اس کے بعد انہوں نے یعنی حضرت امیر معاویہ نے حضرت حسین سے کہا کہ آپ بھی اٹھیں اور بیعت کریں۔ چنانچہ حضرت حسین اٹھے اور حضرت امیر معاویہ سے بیعت کی۔ اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیس بن سعد سے کہا کہ آپ بھی اٹھو اور بیعت کرو۔ قیس نے حضرت حسین کی طرف التفات کیا کہ حضرت حسین اس مسئلے میں کیا حکم فرماتے ہیں۔ تو حضرت حسین نے فرمایا کہ اے قیس، وہ میرے امام ہیں، آپ بھی بیعت کر لیں۔ اس مسئلہ کو شیخ ابو جعفر طوسی شیعی نے اپنی تصنیف امالی شیخ طوسی کے اندر بیان کیا ہے۔ اسی طرح امالی شیخ طوسی کے علاوہ اہل سنت کی کتابوں میں تاریخ مدینہ و دمشق جو کہ ابن عساکر کی کتاب ہے، اسی طرح البدایہ والنہایہ اور فتح الباری کے اندر بھی اس کو نقل کیا گیا ہے۔ ہم نے اس مسئلے کو نہایت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا ہے کیونکہ یہ مسئلہ بہت ہی تفصیل طلب ہے، کیونکہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں اس کو انتہائی اہمیت حاصل تھی، اس لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہم نے یہ مختصراً یہ چیزیں بیان کر دیں۔ انشاءاللہ کبھی ضرورت محسوس ہوئی تو اس ٹاپک پر ہم تفصیلی بھی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کریں گے اگر آپ لوگوں کو اس کی ڈیمانڈ ہوئی تو۔ بہرحال اب ہم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی طرف آتے ہیں۔ حضرت حسن حضرت معاویہ سے مصالحت کے بعد ارض عراق سے واپس تشریف لا کر مدینہ میں رہنے لگے۔ چنانچہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مورخین نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حسن نے ایک خواب دیکھا کہ ان کی پیشانی پر قل هو اللہ احد لکھا ہوا ہے۔ جناب حسن اس خواب پر بہت خوش ہوئے اور اسے پسندیدہ خیال کیا۔ اس کے بعد یہ واقعہ اس دور کے مشہور بزرگ سعید بن مسیب کی خدمت میں پہنچا تو انہوں نے یہ خواب سن کر ارشاد فرمایا کہ اگر انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے تو حضرت حسن کی زندگی تھوڑی رہ گئی ہے اور انتقال قریب ہے۔
روایت والا کہتا ہے کہ حضرت حسن کا اس کے چند دنوں کے بعد انتقال ہو گیا۔ یہ روایت ہم نے البدایہ والنہایہ سے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ حضرت حسن کی بیماری اور انتقال کے متعلق اہل تراجم اور مورخین نے مختلف روایات نقل کی ہیں۔ ان میں سے ایک عام شہرت یافتہ روایت یہ ہے کہ آپ کی ازواج میں سے ایک بیوی جس کا نام جعدہ بنت اشعث بن قیس کندی تھا، اس نے اپنی ناعاقبت اندیشی کی بنا پر حضرت حسن مجتبیٰ کو زہر پلا دیا، جس کی وجہ سے آپ سخت بیمار ہو گئے۔ ان کی بیماری اس قدر شدت کی تھی کہ آپ کو بار بار اجابت ہونے لگی۔ کہتے ہیں کہ یہ بیماری تقریباً 40 دن تک موجود رہی۔ یہ تفصیل سیر اعلام النبلاء اور مختصر تاریخ ابن عساکر کے اندر منقول ہے۔ اس سلسلہ میں مورخین نے ایک دوسری روایت بھی ذکر کی ہے، جس سے اس واقعے کی چند دیگر متعلقہ چیزیں بھی واضح ہو جاتی ہیں۔ اس دور کے ایک شخص عمیر بن اسحاق کہتے ہیں کہ ہم حضرت حسن کی بیماری کے دوران ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے۔ ہم نے مزاج پرسی کی، وہ بار بار بیت الخلاء میں جا رہے تھے۔ اس وقت آپ نے اپنی کیفیت طبع بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے کئی بار زہر دی گئی ہے، اور جتنی سخت زہر اس بار دی گئی ہے پہلے کبھی نہیں دی گئی، اور ساتھ فرماتے تھے کہ میرا جگر ٹکڑے ہو کر خارج ہو رہا ہے۔ عمر کہتے ہیں کہ دوسرے دن میں پھر حاضر خدمت ہوا۔ اس وقت آپ نہایت پریشان کن حالت میں موجود تھے۔ اسی دوران حضرت حسین تشریف لائے اور انہوں نے اپنے بھائی حضرت حسن کو کہا کہ اے بھائی، مجھے مطلع کیجئے کہ آپ کو کس نے زہر دیا ہے۔ تو حضرت حسن نے فرمایا کہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا آپ اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت حسین نے کہا کہ ہاں۔ اس وقت حضرت حسن نے فرمایا کہ میں تجھے اس معاملہ میں کچھ بیان نہیں کرنا چاہتا۔ اگر وہ ہے جس کے متعلق میں گمان کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ زیادہ انتقام لینے والے ہیں، پھر وہ اس سے انتقام لے لیں گے، اور اگر اس طرح نہیں ہے بلکہ میرا گمان غلط ہے، پھر اللہ کی قسم میں نہیں چاہتا کہ کوئی غیر قاتل اور ناکردہ گناہ آدمی میری وجہ سے قتل ہو جائے۔ اس کے بعد حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور تاریخ انتقال 5 ربیع الاول 49 یا 50 ہجری ہے، جو کہ عیسوی سن کے اعتبار سے فروری 669 عیسوی کا سن بنتا ہے۔ اس مزید اقوال بھی تاریخ میں اس کے علاوہ پائے جاتے ہیں، ہم نے آپ کے سامنے یہ مشہور قول نقل کر دیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کی طرف۔ 49 یا 50 ہجری میں جب آپ کا انتقال ہوا، اس وقت کے امیر مدینہ سعید بن عاص الاموی تھے۔ ان کو جناب حسین نے ارشاد فرمایا کہ آپ جنازہ پڑھائیں، اور ساتھ ہی قاعدہ شرع بھی بیان فرمایا، لولا انہ سنت ما قدمت، یعنی دین اسلام میں سنت یہی ہے کہ امیر وقت جنازہ پڑھائے، اور وہی اس کا زیادہ حقدار ہے۔ اگر یہ سنت نبوی نہ ہوتی تو میں آپ کو نماز جنازہ کے لیے مقدم نہ کرتا۔ یہ واقعات مختصر تاریخ ابن عساکر، سیر اعلام النبلاء، شرح نہج البلاغہ، ابن ابی حدید، مقاتل التابعین، مقاتل الطالبین، ابی الفرج علی بن حسین بن محمد الاصفہانی الشیعی، اور اسی طرح سنی کتابوں میں الصواعق المحرقہ ان کے اندر سے نقل کی گئی ہے۔ اگر ہم تدفین کی بات کریں تو حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواہش تھی کہ آپ روضہ رسول میں دفن کیے جائیں۔ چنانچہ آپ نے ام المومنین سیدہ عائشہ سے اس چیز کی اجازت بھی طلب کی، اور سیدہ عائشہ نے اجازت بھی دے دی، لیکن بعض مورخین نے بیان کیا ہے کہ بعض بنو امیہ اس میں حائل ہوئے، اور اس بات کا خطرہ پیدا ہو گیا کہ کوئی فتنہ کھڑا نہ ہو جائے۔ تو اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ آپ کے بھائی حضرت حسن نے اس بات کی وصیت کی تھی کہ اگر نبی علیہ السلام کے روضہ مبارک میں دفن ہونے کے معاملہ میں فتنہ کھڑا ہو جانے کا اندیشہ ہو جائے تو مجھے جنت البقیع میں ہماری جدہ کے پاس یعنی دادی اماں کے پاس دفن کر دے، اور بقول بعض مورخین فرمایا کہ مجھے اپنی والدہ کے پہلو میں دفن کر دیا جائے۔ یہ تفصیل سیر اعلام النبلاء للذہبی اور مختصر تاریخ ابن عساکر کے اندر منقول ہے۔ جس روز حضرت حسن کا انتقال ہوا، اس دن آپ کے انتقال پر لوگوں کا عظیم اجتماع ہوا۔ ایک شخص ثعلبہ بن ابی مالک جو اس واقعے پر موجود تھے، وہ ذکر کرتے ہیں کہ اتنا کثیر مجمع تھا کہ اگر سوئی پھینکی جاتی تو زمین کے بجائے انسانوں پر گرتی۔ اس کو بھی مختصر تاریخ ابن عساکر کے اندر نقل کیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کے متعلق مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ جناب حسن بن علی کی وفات کے روز مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہوئے گریہ کرتے تھے، اور بلند آواز کے ساتھ آواز کرتے تھے کہ اے لوگو، آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، گریہ کرنے کا موقع ہے۔ چنانچہ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم عام طور پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اہل البیت کا کس قدر احترام اور ان کا ادب کیا کرتے تھے۔ اب ہم آتے ہیں آپ کی ازواج اور اولاد کی طرف۔
حضرت حسن کی ازواج و اولاد کے سلسلہ میں متعدد مورخین اور ماہرین انساب کے مختلف اقوال دستیاب ہوتے ہیں۔ چنانچہ جناب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازواج کے متعلق مورخین نے عام طور پر یہ بات ذکر کی ہے کہ آپ نے کثرت سے ازواج کیے اور کثیر النکاح تھے اور بہت زیادہ طلاق دینے والے مشہور تھے۔ اس چیز کے متعلق یہ ذکر کر دینا بھی فائدے سے خالی نہیں کہ آپ کے بیک وقت 4 سے زیادہ ازواج نہیں رہے، اور اسلام میں 4 ازواج کا نکاح ملانا کوئی قابل اعتراض بھی بات نہیں ہے۔ کثرت ازواج اور کثرت طلاق کی روایات مبالغہ آرائی سے خالی نہیں ہیں، یعنی اس چیز کو بنیاد بنا کر آپ کے اوپر طعن نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ آپ کی جو اولاد ہے اس کے متعلق نسب قریش میں مصعب زبیری وہ کہتے ہیں کہ آپ کی اولاد میں سے حسن بن حسن المثنی، اسی طرح حضرت زید بن حسن، عمر بن حسن، قاسم بن حسن، ابو بکر بن حسن، عبد الرحمن بن حسن، حسین بن حسن اور طلحہ بن حسن رضی اللہ تعالی عنہم، یہ 8 بیٹے آپ کے منقول ہیں۔ حضرت حسن نے اپنے 2 بیٹوں کے نام ابو بکر اور عمر رکھے۔ آپ نے یہ نام حضرت علی کی متابعت میں رکھے تھے، کیونکہ حضرت علی نے اپنے 3 بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر اور عثمان رکھے تھے۔ حضرت عثمان بن علی کربلا کے میدان کے پہلے شہید ہیں۔ اسی طرح اگر بیٹیوں کی بات کریں تو ام الخیر بنت حسن، ام عبداللہ، فاطمہ، ام سلمہ اور رقیہ۔ اگر بیویوں کی بات کریں تو خولہ بنت منظور الفزاریہ، ام بشر بنت ابی مسعود عقبہ بن عمر، ام اسحاق بن طلحہ بن عبید اللہ، جادہ بنت اشعث بن قیس الکندی۔ نسب قریش مصعب زبیری میں یہ ساری تفصیلات نقل کی گئی ہیں۔ اسی طرح مشہور ماہر انساب ابن حزم الاندلسی نے اپنی کتاب جوہرۃ الانساب میں ان کی اولاد کی تفصیل کچھ یوں ذکر کی ہے۔ حسن بن حسن المثنی کے نام سے جو مشہور ہیں، اسی طرح زید بن حسن، اسی طرح عمر بن حسن، الحسین بن حسن، قاسم بن حسن، ابو بکر بن حسن، طلحہ بن حسن، عبد الرحمن بن حسن، عبداللہ بن حسن، محمد بن حسن، جعفر بن حسن اور حمزہ بن حسن۔ اس طرح سے یہ تعداد تقریباً 12 بیٹوں کی بن جاتی ہے، اور حضرت حسن کے صاحبزادے عبداللہ، القاسم اور ابو بکر اپنے چچا حضرت حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے۔ چنانچہ یہ ساری تفصیل جوہرۃ الانساب لابن حزم الاندلسی کے اندر ہم نے آپ کے سامنے وہاں سے بیان کی ہے۔ امید ہے کہ آپ نے حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا تفصیلی تذکرہ پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا، اور آپ کی یہ ساری کی ساری تفصیلات آپ کو سن کر بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا، اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ امید واثق ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیوز اور یہ تاریخی سلسلے پسند آ رہے ہوں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا، اور اپنے دوستوں احباب میں ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے گا۔ اللہ پاک جل شانہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں صحابہ و اہل بیت کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں انہی لوگوں کے قدموں میں ہمارا حشر فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔